بڑا سنگین الزام آج کے ان انتخابات کے حوالے سے لگایا گیا آپ کی جماعت کی جانب سے، رانا ثناء اللہ صاحب نے، کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی رہنما کے گھر سے جو ہے وہ پولنگ کا جو سامان تھا وہ وہاں سے برآمد ہوا ہے۔ یہ بڑا سنگین الزام آپ نے اپنے ہی اتحادیوں کے اوپر لگایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ منصور علی خان جی۔ بالکل یہ ہمارے اتحادی بھی ہیں، ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہیں، لیکن جو رات کا واقعہ ہے LA-10 کا، تو اس میں جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے اور کچھ تھیلے تھے جو وہاں پہ نہیں ہونے چاہیے، جو الیکشن میٹیریل ہے وہ جہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کے ڈیرے سے برآمد ہوئی ہیں۔ اور ہمارا امیدوار اور ہمارے کارکن خود اس ریڈ میں گئے تھے، انہوں نے باقاعدہ ویڈیو کلپ وہاں پر بنائی۔ تو یہ ایسے ہونا نہیں چاہیے کہ اس کو مطلب اگر آپ الیکشن سے پہلے ہی اپنے الیکشن کو وہ کر دیں، اور دوسری طرف آپ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ حکومت جو ہے تو وفاقی حکومت دھاندلی کر رہی ہے، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو یہ تو وہ والی بات ہو گئی کہ رات کو قتل کرو اور صبح جنازے کی پہلے صف میں کھڑے ہو جاؤ اور بولو کہ یار مرحوم بڑا اچھا آدمی تھا۔ تو یہ میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایسا سوٹ نہیں کرتا، یہ نہ کریں تو بہتر ہے۔ اور الیکشن پروسیس کو جتنا ہم ٹرانسپیرنٹ رکھ سکیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ لوگ آئیں۔ دیکھیں پاکستان میں یہاں پر جس بندے نے جس کو ووٹ دینا ہے نا، اسی کو وہ ووٹ دیتا ہے۔ اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر ایک حقیقت ہے، لیکن مسلم لیگ نون وہاں پر ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اچھا، ان کی اپنی وہاں پر کچھ پرفارمنس ہے، ہماری بہت زیادہ ہے، آن گراؤنڈ ڈیلیورنس ہماری بہت زیادہ ہے۔ تو لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دے، یہ بسوں سے یا کچھ چیزوں سے نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن اختیار صاحب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے بھیجی گئی یہ جو بھیجی گئی بسیں تھیں، مریم نواز صاحبہ کی جانب سے بسیں تھیں، وہ اب تحویل میں لے لی گئی ہیں۔ اسے جو الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ آخر آپ کس طرح اس پورے پولنگ پروسیس کو جو ہے وہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ جی، الیکشن کمیشن کو وہ ڈاکومنٹس بھیج دیے گئے کہ یہ اسکیم جو تھی یہ الیکشن کے دنوں میں نہیں بنی، اور یہ جو تھی یہ پہلے سے بنائی گئی تھی۔ یہ میں اس کا وٹنس ہوں، راجہ فاروق حیدر صاحب، شاہ غلام قادر صاحب، مشتاق منہیز صاحب، یہ سارے لوگ آئے تھے اور میاں نواز شریف صاحب سے، مریم بی بی سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس میں انہوں نے ڈیمانڈ کی 3 بسوں کی۔ تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اتنا اچھا یہ الیکٹرک بسیں شروع کر دی ہیں تو کاش ہم اس کو کشمیر میں بھی کر سکتے۔ تو میاں صاحب نے یہ کہا تھا کہ بالکل کشمیر میں بھی کر کے دیتے ہیں۔ تو اس کے تو پروسیس اس وقت، لیکن اس کو امپورٹ کرتے ہوئے، لاتے ہوئے، بھیجتے ہوئے، آپ کو پتہ ہے اسکیم بنتے ہوئے ٹائم لگتا ہے۔ جی جی، ٹائمنگ اور ٹائمنگ بھی بالکل الیکشن کے ساتھ ہی میچ کر گئی۔ ہاں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن ایکٹ کہتا ہے کہ جب الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے تو آن گوئنگ اسکیمز جو ہوتی ہیں وہ کنٹینیو کرتی ہیں۔ ٹھیک، نئی اسکیمیں جو ہیں وہ نہ کنٹینیو کر سکتی ہیں نہ اس کو آپ اناؤنس کر سکتے ہیں۔ سو یہ ہو یا دانش اسکول کی چین ہو یا لیپ ٹاپ کی ڈسٹریبیوشن ہو یا جو مظفر آباد اور اس کی مانسیرا کی موٹر وے ہو، یہ ہماری پرانی اسکیم ہے۔ اجازت دیجیے گا سر، اجازت قادر صاحب، قادر مندوخیل صاحب، سب سے پہلے بات تو یہ کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے بڑا سنگین الزام لگایا گیا ہے جناب، دھاندلی کے اسٹریٹ فارورڈ الزامات آپ کی جماعت کے اوپر لگائے گئے ہیں۔ صاحب آپ کو بھی زمانہ ہو گیا صحافت کرتے ہوئے، اگر کوئی پرانی اسکیم ہے تو اس کا جو خوشخبری ہے وہ دوسری تیسری مرتبہ تو نہیں سنائی جاتی۔ اگر کوئی ہے فوٹیج، کوئی ویڈیو ہے جو یہ بسیں پہلے سے جو ہے نا وہ الاٹ ہو چکی ہے تو اختیار ولی صاحب بتا دیں کہ وہ کہاں ہوا ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا چیف الیکشن کمشنر غلام مصطفیٰ مغل کو کہ ستو پی کے آپ آج اٹھے ہو، جب ڈپٹی کمشنر مظفر آباد نے ایکشن لیتے ہوئے اور بسوں کو روک لیا ہے اور آپ کی الیکشن کے رولز، آپ کے اصول سنا ہے کہ آپ جسٹس بھی رہ چکے ہو، تو یہ کون سی کھیت کی آپ جسٹس رہ چکے جو آپ کو نہ قانون پتا، نہ آئین پتا، نہ رولز پتا، اور آپ اگر جی پی کی چیف الیکشن کمشنر کی طرف بننا چاہتے ہو تو آپ کے اوپر مغل اعظم کا فلم نہیں بنیں گے بلکہ کل نائک آزاد کشمیر آپ کے اوپر فلم بنے گا۔ اچھا، ستو پی کے وہ آج اٹھے جب پولنگ کا دن تھا، جب پولنگ کا دن ختم ہو رہا تھا،
تو میں یہ سمجھ رہا ہوں. پھر دوسری بات, آج ہمارے کارکن کو جس طرح شہید کیا گیا, اس کو تو باقاعدہ نام دیا گیا ہے کہ کوئی نئی نام کا آدمی ہے, نون لیگ کا, اس نے فائرنگ کی ہے. تو یہ غنڈہ گردی, بدماشی, سی ٹی ڈی کے تعاون سے پنجاب میں یہ ساری چیزیں آپ کشمیر تک لے گئے. آپ کا بزدل وزیر دفاع جو کبھی ہندوستان کی جنگ میں کہیں نظر نہیں آئے کسی بیرک کی فوجیوں کے ساتھ, وہ تو کشمیری ماننے سے انکار کر رہے. آپ کا مشیر اعلیٰ رانا ثناءاللہ کہتا ہے یہ میری جیب میں یہ ویڈیو موجود ہے سارے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ غنڈہ گردی, بدماشی اور یہ ساری چیزیں آپ آج میڈیا نے دکھا دیا کھلم کھلا, قتل و غارت تک آپ آ گئے. لیکن سوال یہ کہنے کا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کام کیا, کون سا کام کیا ہے؟ آپ کا سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں, وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ 10 سال پہلے جو کام ہوا تو اس کے بعد کوئی کام نہیں, یعنی جس میں 5 سال اپنے چھوٹے بھائی کی وزیر اعظم بھی موجود ہے. تو آپ تو اپنے ہی وزیر اعظم کو چارج شیٹ دے رہے ہیں. لیکن قادر صاحب یہاں پہ تو حکومت آپ کی تھی نا, مطلب وہ نون لیگ کی تو گورنمنٹ نہیں تھی, تو آپ کی ذمہ داری تھی. نہیں, دیکھیے منصور علی خان صاحب, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو پچھلے 5 مہینے سے ہماری حکومت نہیں ہے بلکہ ہم دونوں کی مشترکہ حکومت ہے, اور 4.5 سال تو پی ٹی آئی کے 3 وزیر اعظم بدل چکے ہیں, یہ تو سب کو پتہ ہے. لیکن ہمارے دور میں 5 سرکاری یونیورسٹی, 3 میڈیکل کالج اور بہت سارے کام جو ہو چکے ہیں وہ عوام کے سامنے. اور پھر سب سے بڑھ کر جو کشمیری عوام ہے ان کو یہ ساری چیزوں سے کوئی وہ نہیں ہے کہ سروکار, ان کو یہ چاہیے کہ ان کو حق حکمیت کا ملے گا. جو بلاول بھٹو صاحب اعلان کر چکے ہیں اور پہلے کر چکے ہو ایز اے وزیر خارجہ شہید ذوالفقار علی بھٹو, اس وقت سے بے نظیر بھٹو شہید کی, یہ ساری چیزیں تو انٹرنیشنل فورم پہ موجود ہے. آپ یہ جا کے 5 بسوں کو آپ کیا کریں گے, الیکشن خرید لیں گے, وہ تو پول آپ کو کھل گیا. آج سوال یہ پھر کشمیر کے تاریخ میں یہ 3 مرتبہ 3 مرحلوں پہ جو الیکشن ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ پری پول ریگنگ نہیں ہے. نواز شریف صاحب اور یہ مریم میں بھی صوبے کے وزیر اعلیٰ وہاں جا کے کسی حیثیت سے وہاں پہ اعلانات کریے, اور یہ ستو پینے والا غلام مصطفیٰ مغل جو نا وہ ان کو شاید الیکشن کے بعد جاگے گا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سارے حربے نون لیگ کے پرانا وتیرہ ہے, یہ کر چکے ہیں. لیکن میں کہوں گا جی پی کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی یہاں بھی ان کو. آج پیر کا دن ہے اور پچھلے پیر سے عوام کے لیے پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں روزانہ کی بنیاد پہ آپ لوگوں نے اعلان کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وہ جب سے وہ نیا فارمولا آیا ہے عوام کی تو چیخیں نکل گئی ہیں. مطلب صرف پیٹرول کی اگر میں بات کروں تو صرف ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ 316 سے لے کے 335 روپے کے اوپر پیٹرول چلا گیا یہ روزانہ کے فارمولے کی بنیاد پہ, اور ڈیزل جو ہے 354 سے 383 روپے کے اوپر چلا گیا. عوام کے لیے تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے. پھر ان ریزروز کا کیا کریں اگر عوام کو ریلیف نہیں مل رہا؟ میں تھوڑا سا دونوں بھائیوں کو رسپونڈ کر کے پھر آپ کے سوال پہ آنا پسند کروں گا. جی ضروری ہوتا ہے. ایک تو اپنا مندو خیل صاحب نے خواجہ آصف کا ذکر کیا, تو میرے خیال میں خواجہ محمد آصف صاحب کے ساتھ آپ کا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ان کی بہادری اور ان کی شجاعت پہ آپ سوال نہیں اٹھا سکتے. وہ پاکستان کی تاریخ کے بہادر ترین وزیر ثابت ہوئے ہیں, اور انہوں نے وہ کچھ کر دکھایا الحمدللہ کہ میرے خیال میں وہ تاریخ بن چکی ہے. سو اگر آپ کچھ اختلاف ہے بہادر اس پہ ضرور آپ کو کس طرح یہ بہادری کا نہیں کر سکتے. اختیار صاحب بہادری کا واقعہ کوئی شیئر کریں آپ ہمارے ساتھ. پارلیمنٹ کے اندر جو کے ساتھ تصویر میرے خیال میں بارڈر پہ جس ڈیفنس اگر میں اس پروگرام میں 1 ورسز 3 بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے کم از کم بولنے کی اجازت دے دیں. 3 بھائی ایک ساتھ بول رہے ہیں, میں نہیں بول پا رہا. سر وہ 4 میں سے حکومت میں آپ ہی ہیں نا صرف, کہ جس کی وزارت تو سر ایک ایک کر کے آئے نا, سارے مل کے آؤ گے, میں کیسے ملوں گا؟ آپ بولیے. یہ جس وزیر دفاع کے وزارت میں ہم نے انڈیا کو شکست دی, اچھا, جس وزیر دفاع نے پورے اس معاملے میں فرنٹ فٹ پر جا کر کھیلا اور ان کے جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھے اس کو پوری دنیا میں پذیرائی ملی, پوری مسلم امہ میں, میرے خیال میں وہ بزدل نہیں ہوتا, وہ بہادر کہلاتا ہے, بہادر سپوت ہے. آج کے لیے اتنا بہت ہے, پھر اس پہ کوئی پروگرام رکھ لیجئے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں قادر مندو خیل بھائی, اگر کوئی آپ کے ذہن میں ایسا کوئی ماڈل ہے کہ جو گزشتہ بلدیاتی الیکشن کا تھا کراچی میں, کہ جس طرح آپ کے میئر منتخب ہوئے تھے, اس طرح کا ماحول اب نہیں رہا. وہ میرے خیال میں ادھر کشمیر میں ہونے نہیں لگا.
تو اس پہ آپ کا پرابلم ہو سکتا ہے. ہمیں اس پر بالکل ہم جگر خون ہیں, ہم اس پہ خفا ہیں کہ خون اگر ایک طرف سے ہو یا دوسری طرف سے, پولیٹیکل معاملات جو ہیں یہ عدم تشدد پر منتج ہونے چاہیے, اس میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں یہ اتنے تھوڑے بہت دھاندلی کے الزامات لگتے رہیں گے, آپ کا ووٹر 10 15 20 بسوں سے کہیں نہیں جائے گا. اور یار حکومت تو آپ کی بھی ہے, بلوچستان میں ہے, سندھ میں ہے, کشمیر میں ہے, 2-4 ٹرک آپ بھی دے دو, اور ٹرک نہیں کوئی پک اپ بھیج دو, اچھا چلو کوئی اسکوٹی شوٹی بھیج دو, کچھ تو بھیج دو, کچھ کام بھی کرو یار, ہم سے ہی کچھ سیکھ لو. تو یہ لیکن اختیار صاحب آپ دونوں کے اوپر الزام, آپ دونوں پہ اختیار صاحب سنیے گا, تحریک انصاف آپ دونوں پہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ سارے الزامات وغیرہ جو ہے نا یہ الیکشن سے پہلے کی حد تک کی پولیٹیکل کیمپین کا حصہ ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے, جیسی الیکشن ہو جانے, رزلٹ ہو جانے, آپ دونوں نے ہاتھ ملا کے جو ہے پھر حکومت بنا لے رہی ہے. منصور بھائی, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, نہ پڑھتے ہیں. نہ اچکزئی صاحب کو کوئی مانتا ہے, نہ بیرسٹر گوہر کو مانتا ہے, نہ علیمہ باجی کے سامنے کوئی اس کے ساتھ بیٹھتا ہے, نہ کوئی سہیل آفریدی کے ساتھ بیٹھتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلتے ہیں. یہ تو irrelevant, میں نے آپ کے پروگرام میں 1 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ irrelevant ہو چکے ہیں 2024 کے الیکشن کے بعد, اور یہ خود کو آہستہ آہستہ کر رہے ہیں. جی بی میں یہ لوگ وائپ آؤٹ ہو گئے. ایک بندہ میرے خیال میں کہا دے یا 1.5 یا 1.25 ان کے بندے, کوئی 1.25 ہے میرے خیال میں جیتا ہے ان کا. اچھا پھر اس طرف آئیے کشمیر میں, وہاں پہ یہ ایک کاپی پیسٹ پارٹی تھی, حکومت گئی, پارٹی گئی, یہ لوگ تو ہے ہی نہیں. اب شوکت یوسفزئی صاحب جو ہے یہ ہمارے شو میں بیٹھ کر یہ وہ والا کام کر رہے ہیں, وہ بچے نہیں کرتے جیسے وہ ناخن ایسے وہ کرتے ہیں, رگڑتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ان دونوں کی لڑائی ہو جائے. یہ تو اس معاملے میں یہاں پر آگے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا تو کام ہی کوئی نہیں ہے. جو یہ بات کرتے ہیں الیکشن میں دھاندلیوں کی, تو میں نے پہلے بھی ایک شو میں ان کو بتایا کہ علی امین گنڈا پور کی گاڑی سے گزشتہ بلدیاتی الیکشن میں بیلٹ پیپر کے گتے نکلے, پوری ڈگی بھری ہوئی تھی, وہ ساتھ لے کے پھر رہا تھا. آپ ہمیں ٹرانسپیرنسی بتاتے ہو کہ الیکشن کی ٹرانسپیرنسی کیا ہوتی ہے. لوکل باڈیز الیکشن میں جو پچھلے ہوئے تھے, آپ نے اپنے اپنے بندوں کو 70 کروڑ روپے دیے تھے, اس کے باوجود 165 تحصیلوں میں آپ کی پرفارمنس یہ رہی. مجھے اجازت دیجیے گا سر, میں اکثریت ذرا قادر صاحب سے سوال